बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आसिफ ज़रदारी ने बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाबों पर पानी फेर दिया है और इसके अलावा आसिफ ज़रदारी ने इमरान खान पर इतना भारी वार किया है कि इमरान खान के पांव तले से ज़मीन तक खींच ली है। आसिफ ज़रदारी ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा पैगाम दिया है और क्या पैगाम दिया है, वो क्या मामलात हैं, इन तमाम पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे और बात करेंगे कि ऑडियो लीक्स के मामले पर आज भी हुकूमत को पसपाई हासिल रही। यानी आज भी जो है वो जो 3 जजेस यानी 3 मुतनाज़ जजेस रिक्यूज नहीं कर सके, बल्कि नहीं किया और ना ही उन्होंने रिक्यूज करने का कोई अंदिया दिया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर जो खेल खेलने की साजिश की है वो बड़ा भयानक है और उसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे। और इस हवाले से हम इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान को पाकिस्तान बदरी का मामला जो है वो कब तक हतमी शक्ल अख्तियार कर सकता है। तो नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और नाज़रीन, हम बात की इब्तिदा यहाँ से करते हैं। आपको पता है कि बजट की तैयारियों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जहाँ बजट के मामला को हतमी शक्ल दी जा रही है वहाँ हैरान कुन तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर ठीक कर दिया जाए तो हम बजट खसारे पर बहुत ज़्यादा यानी मतलब एक बेहतरीन अंदाज में उन पर हम अमल दरामद कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2.66 ट्रिलियन रुपीस जो है वो अशराफिया पर यानी मुख्तलिफ जो है वो शक्ल में अशराफिया को नवाजा जाता है। यानी इस तरीके से नवाजा जाता है कि हद से ज़्यादा ये फजूल पैसा है जो अशराफिया पर खर्च होता है। इसके अलावा अगर हम बिजली चोरी को रोक सकें, अगर हम गैस की चोरी को रोक सकें, अगर हम PIA को प्राइवेटाइज कर दें, अगर हम पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज कर दें और अगर हम रेलवे को प्राइवेटाइज कर दें तो पाकिस्तान न सिर्फ खसारे से बाहर निकल आएगा बल्कि पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत बन सकेगा। लेकिन शायद हुक्मरानों को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि यही वो रास्ते हैं कि जहां से हर कोई अपने पेट भरने की कोशिश करता है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आसिफ ज़रदारी ने एक ऐसा खेल खेला है कि जिसने बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। बल्कि यूं कहें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान अपना जो आसिफ ज़रदारी हैं वो पंजाब में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं और पंजाब गेम खेल रहे हैं। और ये पंजाब गेम वो गेम है कि जिसके आने वाले वक्त पर बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात भी पड़ सकते हैं और मनफी असरात भी पड़ सकते हैं। मैं ये पहले से कह रहा हूँ कि पंजाब में यानी किंग्स पार्टी के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेल रही है उसके भी नताइज इसी तरह मस्बत भी निकल सकते हैं और मनफी भी निकल सकते हैं। तो इस वक्त आसिफ गुज़िश्ता रोज आपको पता होगा कि पता नहीं बल्कि इसको खुफिया रखा गया था कि आसिफ ज़रदारी से स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने मुलाकात की थी और ये तवील मुलाकात थी। तो इस मुलाकात में PTI के उन अरकान कौमी असेंबली के जिनकी तादाद 24 से 25 बनती है के नामों पर गौर किया गया जो इमरान खान को छोड़ चुके हैं और वो किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी से रब्ता करके उन तक पैगाम पहुंचाया है कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर राजा रियाज कबूल हैं और हम हुकूमत का हर कहा मानेंगे और हम वही करेंगे जो राजा रियाज करते हैं। हमें असेंबली में वापस आने दिया जाए और हम पीपल्स पार्टी को फुली सपोर्ट करेंगे और आने वाले दिनों में यानी जो इलेक्टेबल्स हैं ये आने वाले दिनों में पंजाब में आपको पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा इससे हो सकता है, क्योंकि इन 25 से 26 अरकान असेंबली का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, कुछ का सेंट्रल पंजाब से है
اور زیادہ تر کا جنوبی پنجاب سے ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے آصف زرداری نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو گو اہیڈ دے دیا ہے، اس کو کہہ دیا کہ آپ جائیں اور ان کو بسم اللہ کر کے ان کی جو رکنیت ہے وہ بحال کر کے اور ان کو اسمبلی میں لے آئیں، کیونکہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جن اراکین اسمبلی نے استعفے دیے ہیں ان کے استعفوں پر ایک بار پھر غور کیا جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں راجہ پرویز اشرف یہ بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ، جس طرح میں نے کہا کہ پنجاب میں بڑی گیم کھیل رہی ہے، تو اس بڑی گیم کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں آصف زرداری۔ اور آصف زرداری آپ کو پتا ہے کہ جہاں پاؤں رکھتے ہیں تو وہاں بڑی گیم ہی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت آصف زرداری کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے یا جو پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ ہنٹنگ کی جا سکے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آصف زرداری کے اپنا جہانگیر ترین اور ہاشم ڈوگر سے بھی رابطے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں انہوں نے چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی تھی۔ اب ناظرین، جہانگیر ترین، شجاعت حسین اور ہاشم ڈوگر یہ تین گروپ وہ ہیں جو اپنے اپنے طور پر کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تینوں گروپس جو ہیں کسی بھی صورت میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، چاہے وہ اس وقت کا اتحاد ہو یا پھر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان میں سے جتنے بھی اراکین اسمبلی منتخب ہو کے آتے ہیں تو اسمبلی میں اپنا نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت اعلیٰ کے لیے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہیں پر ایک اسپیس بن رہا ہے آصف زرداری کے لیے۔ تو آصف زرداری نے نون لیگ کو پیغام دیا ہے کہ وزارت عظمیٰ آپ کو آئی، پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہمیں چاہیے، اور اسی لیے جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپ کو اس وقت شاید محسوس نہیں ہو رہا کہ ایک اندیکھے سے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، ایک اندیکھے سے اختلافات ہیں جو بالکل سامنے ہیں، اور ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں آگے چل کے دیکھا جائے گا۔ تاہم آصف زرداری نے ایک اہم ترین شخصیت کی معرفت اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا ہے کہ پنجاب میں ان کا راستہ نہ روکا جائے، یعنی پیپلز پارٹی کا راستہ نہ روکا جائے، اور جو پی ٹی آئی کا جو اصل ووٹر ہے، جو بنیادی ووٹر ہے، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تو پیپلز پارٹی کے اصل ووٹر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آنے دیا جائے اور ہمیں پنجاب میں ایک اسپیس دیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتار سکے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ آصف زرداری کی یہ خواہش ہے کہ ہاشم ڈوگر، جہانگیر ترین اور کاف لیگ جو ہے ان میں ایسا کوئی انضمام ہو جائے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان پر انتخابات میں حصہ لیں۔ تو سچویشن بڑی دلچسپ بھی ہو گئی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آصف زرداری کتنی بڑی، کہتے ہیں نا سب سے بڑا شکاری آصف زرداری، تو پہلے کہتے تھے کہ جو ہے وہ آصف مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری، پھر کہتے تھے کہ سب سے یاری آصف زرداری، اب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شکاری آصف زرداری۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکٹیبلز کا کتنے الیکٹیبلز کا آصف زرداری بہترین انداز میں اور کامیابی سے شکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے یعنی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آصف زرداری بہت بہترین تجربہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کی سماعت ہوئی اور اسی سماعت میں وہی چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب تھے اور وہی منیب اختر اور وہی اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور اٹارنی جنرل کے اعتراضات کے باوجود چیف جسٹس نے بلکہ ان ججز نے ریکیوز کرنے سے انکار کر دیا۔ آج کی سماعت کے دوران جو آڈیو لیکس کمیشن کا جو جواب جمع کرایا گیا تھا اس پر کوئی بات نہیں کی گئی، تاہم جو ہے وہ ان ججز نے ریکیوز کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں کیا ان کا فرانزک کرایا گیا ہے، یہ ویریفائڈ ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کمیشن کے سامنے کیوں لے کر آئے ہیں۔ تو جس پر جو ہے وہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ جس کے لیے یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، اور یہ کمیشن اس چیز کا جو ہے وہ تعین کرے گا کہ یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ بند کیسے ہوگا اور یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں،
اور اگر اصلی ہیں تو پھر جو ہے وہ ان پر کارروائی ہو، اور اگر نقلی ہیں تو جہاں سے یہ آئی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ تو بہرحال جو ہے وہ سماعت کے دوران جو ہیکر ہیں اینڈی بیل، ان کا بھی ذکر آیا، اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اینڈی بیل کو جو چیز بھی دے دی جائے تو وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے کیا کیا ہے، اور جب یہ تصدیق شدہ نہیں تھے تو وزیر داخلہ نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کیوں کی؟ اب یا تو وزیر داخلہ استعفیٰ دیں یا تو پھر کابینہ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا جائے۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ معاملات ظاہر ہے کہ آج جو تینوں جج صاحبان تھے وہ بھرپور انداز میں خود کا دفاع کرتے ہوئے پائے گئے، اور بہترین انداز میں انہوں نے اپنا بھی دفاع کیا اور ایک دوسرے کا بھی دفاع کیا۔ یعنی جب چیف جسٹس کا معاملہ آیا تو اس پر جو ہے ان کے ساتھی ججز نے ان کا دفاع کیا، اور جب دیگر ججز کا معاملہ آیا تو اپنا عمر بندیال نے ان کا دفاع کیا۔ یعنی آج جو 3 رکنی بینچ تھا، اٹارنی جنرل اور جو ایک وکیل ہیں شاہین صاحب، ان کو تو سمجھ لیں کہ بولنے ہی نہیں دیا، خود ہی بولتے رہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، مطلب نہیں بولنے دیا اور ریکیوز نہیں کیا، اور نہ کریں گے۔ حکومت کو جو کرنا ہے کر لیں بھائی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سپٹمبر تک آپ کو یہ لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔ اگر آپ ایگزیکٹو آرڈر نہیں لے کر آتے تو پھر آپ کو یہ لوہے کے چنے چبانے ہیں، تب تک برداشت کریں اور اپنے جو اسٹامک سسٹم ہے نا اس کو تھوڑا سا مضبوط کریں۔ ناظرین، اس وقت عمران خان نے امریکہ میں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اور ایک جو قادیانی لابی ہے ان کے ساتھ مل کر ایک پاکستان کے خلاف بہت بڑی اور بہت بھیانک سازش تیز کر رکھی ہے، اور اس حوالے سے 86 سے زائد جو امریکن کانگریس مینس ہیں ان کی حمایت بھی حاصل کر لی ہے، اور ایک درخواست جو وزیر مملکت برائے خارجہ اینٹونی بلنکن کو دی جانی ہے، یا بلکہ اس کے ساتھ وہ جو کانگریس مینس ہیں ملاقات بھی کریں گے، تو اس کے حوالے سے جو مہم ہے مزید تیز کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ہیں، میں مسلسل ناظرین آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بہت بڑی سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، سازش کر رہا ہے پاکستان کی سلامتی کے خلاف، سازش کر رہا ہے پاکستان کے دفاع کے خلاف، سازش کر رہا ہے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف، پاکستان کے اقتصادیات کے خلاف، پاکستان کی جمہوری اور انسانی اقدار کے خلاف۔ یعنی یہ جو امریکن کانگریس مینس ہیں جو ٹکوں میں بک رہے ہیں، جن کے کوئی ظرف کوئی ضمیر نہیں ہے، اب یہاں امریکہ کو شرم نہیں آتی کہ امریکی جو دفتر خارجہ ہے وہ ذرا سامنے آ کے بات کرے اور یہ تو کہے کہ یہ جو 86 اراکین اپنا کانگریس مینس ہیں ان کے اسیٹس کی تحقیقات تو کریں، پتہ تو لگے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے یا گولڈ سمتھ فیملی سے یا جو امریکہ میں جو مقیم قادیانی لابی ہے ان سے کتنے ڈالر لیے ہیں، کتنے پیسے لیے ہیں۔ لیکن یہاں امریکہ نہیں بولے گا، کیونکہ یہاں پر امریکہ کے مفادات کی بات ہو رہی ہے، اور عمران خان امریکی مفادات کی بات کر رہا ہے، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوج کی جو امداد ہے، امریکی جو امداد آتی ہے اس کو انسانی حقوق سے یعنی منسلک کر دیا جائے۔ یعنی اگر پاکستان میں انسانی حقوق محفوظ ہیں تو جو ہے وہ اگر انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی معاشی، اقتصادی اور فوجی امداد بند کر دی جائے۔ اور یہی چیز وزیر مملکت برائے خارجہ اینٹونی بلنکن کو بھی یہ کہی جائے گی۔ یہ جو کانگریس مینس ہیں یہ جائیں گے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں گے، اور جو حرام کھایا ہے وہ بھی اگلیں گے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کیا آپ عمران خان کو پاکستان دوست سمجھتے ہیں؟ جس بندے کو سیاست کرنا نہیں آئی، جس کے اندر میں یعنی جس کو اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود سیاسی آداب نہیں سیکھ سکا، سیاسی جو ہے وہ ان میں اخلاقیات سے خالی ہے، جو ہے وہ جھوٹ اس کی نس نس میں بسا ہوا ہے، جو یو ٹرنز بہت بڑے لینے والا ہے اور اس وقت بہت بڑا یو ٹرن لینے جا رہا ہے، یعنی میگا یو ٹرن ہوگا۔ وہ میگا یو ٹرن کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنے کانگریس مینس
PTI को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में, उन तमाम में से ज़्यादातर जो है वो अपना प्रो इसराइल और प्रो इंडिया है, यानी एंटी चाइना, एंटी सीपेक, एंटी पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो है। यानी 80% से ज़्यादा जो अरकान पार्लियामेंट ये कांग्रेसमैन हैं ये प्रो इसराइल हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है किसी भी तरीके से रोल बैक हो, पाकिस्तान की फौज को इतना कमजोर किया जाए कि वो अपने एटमी तनसीबात का दिफा न कर सके। तो बहरहाल इस वक्त जो आखिर में मैंने आपसे कहा कि इमरान खान एक मेगा यू टर्न लेने जा रहे हैं, तो वो मेगा यू टर्न ये है कि पाकिस्तान से फरार होने की राह तलाश कर रहे हैं और बार बार उन दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। और इमरान खान को भी दबे लफ्जों में कहीं से कहा गया है कि आप सब्र करें, आपका ट्रायल होगा और प्रोसिक्यूट आपको किया जाएगा, आप कन्विक्टेड भी होंगे और सजा के बाद 10 अगस्त से पहले आपको यहाँ से जाने का सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।